دل کو مہکاتی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دل کو مہکاتی ہے خوشبوئے رمضان. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جہاں جہاں آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کیونکہ دنیا بھر میں مختلف دنوں میں مختلف رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ممکن ہے، ہوتی بھی ہے. تو بہرحال جہاں جہاں آج یکم رمضان المبارک ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اس ماہ رمضان کو بھی ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہمارے لیے سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کا یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر رب کریم عز و جل کی رحمت سے ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان. مختلف مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ماہ رمضان کی مختلف خوشبوئیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدا میں ایک درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ویسا تو پورا ہی سال درود پاک کی کثرت کرنا ہمارے لیے باعث سعادت، باعث رحمت ہوا کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں چونکہ نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو سنیے اور جھومیے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے. ارشاد فرمایا انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم، بے شک تمہارے نام علامت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فاحسنوا الصلاۃ علیہ، چنانچہ مجھ پر اچھے انداز پر، بہتر انداز پر درود پاک پڑھا کرو، خوبصورتی کے ساتھ درود بھیجا کرو. اس حدیث پاک کا جو مفہوم میں نے عرض کیا، اس میں دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتیوں کے نام اور پہچان پیش کی جاتی ہے. کیا خوب ہو کہ اگر ہماری پہچان کے ساتھ نام جب پیش ہو تو ساتھ میں یہ بھی عرض کیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر اتنی بار درود پاک پڑھا ہے. اور دوسرا احسن الصلاۃ علیہ، یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ، بہتر الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے ہمیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ درود پاک کی جو مختلف کتابیں ہیں، قصیدہ بردہ شریف کو دیکھ لیجئے اور کتابیں دیکھ لیجئے کہ جس میں فضائل مصطفیٰ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا گیا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین نے مختلف الفاظوں کو چن چن کر سمویا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک لفظ کے ساتھ، ایک سے بڑھ کر ایک تعریفی لفظ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے. تو اے کاش کہ ہمیں بھی مختلف درود یاد ہوں. کیا خوب ہو کہ مختلف القابات کے ساتھ ہم درود پڑھنے میں کامیاب ہوں. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنیں گے، ترجمہ اور اس کا مختصر تفسیر بھی سنیں گے. ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، ماہ نزول قرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں رب قدیر عز و جل نے اپنی آخری کتاب، اپنا کلام اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ان کے صدقے ہم تک پہنچا. تو آئیے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کے موضوعات کیا کیا ہوں گے، مختلف سیگمنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کی ڈیٹیلز بھی عرض کی جائیں گی. تو ہم 9 بجے تک ہمارا یہ براہ راست سلسلہ رہے گا. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے تلاوت سنتے ہیں. خوشبوئے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر کتب علیکم الصیام یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے، اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت مطہرہ میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے سے بچے رہنا، اور فرمایا اس آیت میں کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے، یعنی حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ اور یاد رہے کہ روزہ کب فرض ہوا۔ رمضان کے روزے 10 شعبان سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ آخر میں فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، آیت کے آخر میں بتایا گیا۔ اب روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دن ہیں، اور تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، لہذا مدنی چینل کے ناظرین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا ہے پلایا ہے، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح ظاہر و باطن دنیا و آخرت کا فائدہ ہو،
تو ضرور اس کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے۔ روزے کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذہنی جو ہے وہ مریض ہو گئے ہیں، نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے ہیں اور ذہنی طور پر ہمیں جو ہے وہ ڈپریشن رہتا ہے، ڈپریشن کے ہم شکار ہیں۔ فرمایا روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، سومو تصحو، روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے۔ دعا ہے رب کریم سے ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر مختصر سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بہت سارا علم حاصل کرنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا موقع رہے گا۔ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کم از کم کوشش کر کے 3 آیتیں مع ترجمہ اور تفسیر روزانہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ ماہ رمضان میں ویسے ہی بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے، تو اللہ پاک ہمیں استقامت بھی دے، جو نہیں کر رہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خوان اسلام بھائی بھی موجود ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ چونکہ پہلا دن ہے اور آج ہی ہم نے اپنے آئندہ 29 یا 30 دن کا جدول بنانا ہے، ذہن بنانا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو آج ہی ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ فضائل، کچھ عبادات کے احکامات کو بھی شامل کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ عبادت کتنی ضروری ہے، یعنی کہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا نفلی عبادت ہے۔ تو جو فرض و واجب ہے ظاہر ہے کہ اس کو تو ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، اسی طرح جو سنت مؤکدہ ہے اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اگر نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کو بھی شامل رکھا جائے تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا یہ باعث ہوگا۔ تو ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کے موضوع کو انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج ہمیں نعت خوان اسلام بھائی کیا سناتے ہیں۔ خوش ہوئے رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن، استاد زمن شہنشاہ سخن، آپ کا لکھا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ نے القابات تو کہہ دیے، نام بھی بتا دیں۔ استاد زمن، استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا نام حسن رضا خان مولانا علیہ حسن، رحمت الرحمن، اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں بھائی جان۔ ماشاءاللہ، کیا آپ کا بات۔ لکھا بہت ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باغ جنت میں، باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینہ
فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، باغ جنت میں ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے، میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے، باغ جنت میں اے حسن حسین جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسین جہاں تاب کے
صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ اور اردو کے جو ہمارے ناظرین ہیں یا دنیا بھر میں جو اردو بولنے والے سمجھنے والے افراد ہیں، ان کے لیے ایک سعادت بھی ہے کہ ہمیں اردو زبان میں وافر مقدار میں کلام مل جاتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی سلسلے سے پہلے کہ انگلش میں بھی سلسلے ہوتے ہیں ہمارے، تو اب جو انگلش کے نعت خوان ہوتے ہیں یا انگریزی بولنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں، تو کلام ان کو اردو میں ہی پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو یہی ہم غور کر رہے تھے، چونکہ اردو کو یہ سعادت ملی کہ اس زبان میں علماء کی کثرت ہوئی اور شعراء عالم بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ رہے، آج بھی موجود ہیں۔ تو ہر موضوع پر مختلف انداز پر ہمیں اردو میں کلام سننے کو اور نعتیں حمد وغیرہ منقبتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کرے انگریزوں میں بھی جو ہے انگریزی بولنے والوں میں بھی ایسے شعراء ہوں جو عالم بھی ہوں اور وہ صحیح شریعت کے مطابق کلام لکھنے والے ہوں۔ تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کہ پڑھنے والے بھی زیادہ میسر آ جاتے ہیں اردو زبان میں، ظاہر ہے۔ جی اور ایک تعداد ہے، کسی ایسی محفل میں بھی جائیں گے جہاں زبان کچھ اور بھی ہے، کلام اردو ہی ہوگا وہاں پہ۔ اگر وہاں پہ کوئی پورا انگریزی کا ہی پروگرام ہے تو کلام جو شامل ہوتا ہے بساکات وہ اردو کا یا عربی کا ایسا ہی ہے۔ شامل ہوتا ہے۔ انگلش کنٹریز کے اندر بھی جی ہاں، جو سلام رضا ہے جی ہاں، وہی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ مصطفیٰ جھوم جان کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان ماشاءاللہ۔ رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طرح اردو کے کلام جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف زبانیں بولنے والے پڑھتے ہیں، ان کو کم از کم اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ کسی عاشق کا لکھا ہوا کلام ہے، اور بہت لوگ تو اس کو پھر سمجھتے بھی ہیں جی ہاں، ماشاءاللہ، جو جذبہ رکھتے ہیں۔ اپنے مدنی ماحول کی بات کریں تو بکثرت چونکہ کلام پڑھے جاتے ہیں، اور مدنی ماحول میں درس کا سلسلہ، امیر سنت کے مدنی مذاکرے، خود مدنی چینل کی ابتدا چونکہ اردو سے ہوئی، تو جو ہمارے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو بہت حد تک وہ اردو کے الفاظ، محاورے وغیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی خواہ وہ شعر کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، پڑھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق ملے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ ایک اتنی بڑی سعادت کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ایسا اہم ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں، خواہ وہ گھر میں شادی کا فنکشن ہو یا کوئی برتھ ڈے کا فنکشن ہو یا کسی بھی طرح سے جس بھی چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، تاریخیں ہوتی ہیں، ملکوں کے ایام ہوتے ہیں، ملک جب بنے ان کے آزادی کے دن ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے پازیٹیو وے میں تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی پورا سال ہی لوگ تیاری کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زبردست انعام کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر پتہ لگ جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے تو لوگ تمنا کریں کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ جب اتنی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی تیاری بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، اور اگر اتنے اہم موقع کو اور اتنے اہم ایونٹ کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ صحیح انداز پر گزارنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے نقصان کا جو ہے وہ اس کے لیے باعث ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دیگر مبلغین بھی، غلام محی الدین بھی ہیں، خالد بھائی بھی ہیں انشاءاللہ۔
تو گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے بسر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں کیا کیا امور بالخصوص سر انجام دیا کرتے تھے، انشاءاللہ وہ بھی ہم سننے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ غلام محی الدین بھائی بھی کرم فرما ہے، انشاءاللہ تشریف لے آئیں حضور، اور خالد بھائی آ چکے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ دونوں طرح سے میں چاہوں گا کہ اس پر ہم ڈسکس کریں۔ وہ چیزیں بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ جو لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو کہ بہت سارے ایسے کام کرتی ہے جو کہ بڑے ہی قابل تحسین ہیں، اور ان باتوں کو بھی ہم ڈسکس کریں کہ جن باتوں کو لوگ نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، جب کوئی پروگرام ہو یا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، ایون کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آنا ہو، تو ہم اس کے منتظر نہ صرف رہتے ہیں بلکہ اس کے لیے پہلے سے پلاننگ شروع کرتے ہیں۔ پھر ایسا مہمان جس کو ہم چاہتے بھی ہوں اور جس کو ہم بار بار بلانا چاہیں، بار بار دعوتیں دیں لیکن وہ نہ آ پائے، اور پھر اس کی طرف سے بالفرض کوئی اپنے پیر صاحب سے بہت محبت کرتا ہے، کسی عالم دین سے محبت ہے، کسی کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہے۔ ظاہر انسان ہوتے ہیں، بس اوقات ایک جگہ نہیں رہ رہا ہوتا، کوئی بھائی دوسرے شہر میں، کوئی بھائی دوسرے، اور وہ کہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں، اور اس طرح کے جذبات ہوں، یا کوئی اپنے گہرے دوست کو بلاتا ہے جن سے اچھے تعلقات ہیں، تو یعنی جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے تیاری اس کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہمارا جو وہ ایونٹ آ رہا ہے، جو وہ ایک پروگرام ہے، وہ بڑے آسن طریقے سے اور کوئی کسی طرح کی بھی اس میں کمی نہ رہ جائے، بالخصوص ایسے معاملات کہ جس کا تعلق اس مہمان سے ہو اور وہ مہمان اسے محسوس کر جائے کہ یہ میرے حوالے سے انہوں نے کمی رکھی تھی یا اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ہر میزبان یہ کوشش کرتا ہے میرے کسی عمل، میرے قول، فعل، یا ایون کہ میرے گھر کے بچوں یا فیملی سے بھی کوئی ایسی بات صادر نہ ہو کہ آنے والا مہمان وہ ہم سے کچھ روکھا پن اختیار کرے، کچھ ناراض جی، ہو۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا نا حدیث پاک میں، جو بد نصیبوں کا تذکرہ کیا جی گیا، تو 3 بد نصیبوں کا تذکرہ کیا گیا، تو اس میں سے ایک جو ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکا، اس کو پایا رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ نہ کروائے۔ نہ کروا سکے۔ جبریل امین نے دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو۔ تو یقیناً بڑی سعادت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں والا مہینہ میں عطا فرمایا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، تو اس سے ہم حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ جہاں کوششیں کی جاتی ہیں وہاں یہی ہوتی ہے کہ جناب ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ کل جب میں گھر جا رہا تھا تو کیونکہ پہلا ہی دن تھا، تراویح بھی ہونی ہے اور لوگوں میں ایک جوش خروش ہے رمضان کا، اور سب نے ہی گھر پہنچنا ہے، تو وہ بسا اوقات ایک چھوٹے سے گیٹ سے کافی سارے افراد داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوں تو پریشانی ہو ہی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ لائن لگا کر گزر جاتے تو جلدی گزر جاتے، لیکن روڈز پر ہمارے یہاں یہی حال تھا۔ لیکن بیسک جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہم نے جلدی پہنچنا ہے، اور آج چاند ہو ہی جائے گا، 30 دن پورے ہو گئے تھے شعبان کے، تو اب رمضان شروع ہو جانا ہے، آج تراویح ہونی ہے، تو لوگوں نے کی بڑی ایک کثرت تھی عبادت کی طرف، مسجدوں کی طرف، اور بہت سے لوگ ہمیں معاشرے میں اس طرح کے بھی دکھائی دیتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ابھی تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ریزن ہے، وہ ریزن ہے، کپڑے درست نہیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو وہی سارے افراد جو کل تک کپڑے درست نہ ہونے کا بہانہ بھی بنا رہے تھے اور مسجد سے پیچھے رہ رہے تھے، اب رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ایک پہلے ہی ذہن بنا ہوتا ہے رمضان آ جائے گا تو میں نے عبادتیں شروع کر دینی ہے، تو پھر وہ یہ کرتے ہیں الحمدللہ کہ اب تیار ہونا ہے، جو کپڑے پہلے درست نہیں تھے وہ درست کر کے تیار کر لینے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، غسل کر لینا ہے، اور پھر مسجدوں کی طرف بڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل مسلمانوں میں تو یہ ایک بہت اچھا رجحان ہے۔ نہیں، مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں نا، جیسے آپ نے کہا کہ رش تھا، آپ بھی کہیں پر موجود تھے، اگر ایز اے ہول ہم دیکھیں دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے
کہ مجموعی طور پر مسلمان عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، الحمدللہ. لیکن ہم چاہیں گے کہ مزید اس کے اندر کوشش کی جائے. دیکھیں دنیا میں اس وقت جو بات کی جاتی ہے، اچھے معاشروں کی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ایک وقت تھا کہ اس بات پر بحث کی جاتی تھی کہ بھئی وقت کی پابندی کی جائے. ٹھیک ہے بھئی، وقت کی پابندی ہونی چاہیے، وقت پر کام ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو ٹائم پر آئیں، ٹائم پر جائیں. اگر آپ کی شاپ ہے تو اس کو وقت پر، اس پر تربیت ہوتی تھی. تو آج دنیاوی طور پر گفتگو اس سے آگے بڑھ چکی ہے. اب وہ لوگ تو قابل گفتگو ہی نہیں رہے، یعنی کہ قابل تذکرہ ہی نہیں رہے کہ جو وقت پر نہیں آتے یا وقت کی پابندی نہیں کرتے. وہ تو کتنا پیچھے ہیں دنیا کی دوڑ میں، اس کا کیا کہنا. اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے کم وقت کو زیادہ کیسے کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک. کم وقت میں ہم زیادہ کام کیسے کر سکتے ہیں. یعنی ورکنگ ڈنر کی بات ہو رہی ہے، ورکنگ لنچ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس دوران آپ اپنے اس ٹائم کو کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اور کس طرح سے مفید بنا سکتے ہیں. آپ سفر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا سفر کچھ طویل ہے، تو سفر کے دوران آپ اپنی ایجوکیشن، آپ اپنے معاملات کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو جب ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں اتنی زیادہ بات کی جاتی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے ماہ رمضان المبارک کے انہی اوقات کو، ٹھیک ہے جو کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ہم نیا کرنے کی سوچیں، کچھ ایسا کریں کہ جو ہم نے گزشتہ ماہ رمضان میں نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ بھی کریں، لیکن اس کو ہم مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. تو دنیاوی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا آج جو ہے وہ کہاں سے کہاں مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے ورکشاپس کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو خود ماہر ہوتے ہیں، اس کے باوجود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، امپرومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اے کاش کہ عبادت کے بارے میں بھی ہمارا یہ ذہن ہو. غلام محی الدین بھائی، بالخصوص پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں سے اگر کچھ معمولات شیئر کیے جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ماہ رمضان مبارک تشریف لاتا تو آپ کے معمولات میں کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو بالخصوص نمایاں طور پر بیان کی جاتی ہیں. ویسے تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہی نایاب ہے اور بے مثل و بے مثال ہے. ورفعنا لک ذکرک، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی کہ ہر آنے والے گھڑی پہلے سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ماہ رمضان میں ہمارے لیے کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور امتی اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے نبی کی ادا کو ادا کرے اور ان کی پیروی میں لگ جائے. اور یہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہنے آئے تھے کہ ہم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے یہ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس دعوے میں پورا اترنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یقیناً یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے باقاعدہ اہتمام فرماتے. یعنی یہاں تک ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے یعنی 29 یعنی آخری دن 29 یا 30 شعبان سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، تمہارے پاس ایک رحمت والا مہینہ آ پہنچا جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس میں صدق دل سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. جو اس میں کسی کو افطار کرواتا ہے اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے. پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات تو سبحان اللہ، وہ سید الانبیاء، اور آپ جیسی عبادت کون کر سکتا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو پاؤں متورم ہو جائیں. اور سیدہ عائشہ یہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنے میں جلدی فرماتا ہے، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتا ہے. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور جب اتنی عبادت کا اہتمام فرماتے تو آیت مبارکہ نازل ہوتی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یعنی عبادت کا معاملہ یہاں تک ہے کہ ایسی عبادت فرماتے کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتا. لیکن جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوتی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عبادت کو بڑھا دیتے.
یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر ایسے کمر بستہ ہو جاتے ماہ رمضان میں کہ پھر بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی اس کثرت سے عبادت کا اہتمام فرماتے کہ بستر پر تشریف نہ لاتے اور عبادت میں مگن ہوتے، اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہی حکم ارشاد فرماتے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر ایک عمل یہ تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ مبارک میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، اور کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اور خوف خدا پر طاری رہتا تھا۔ اور ایک عمل یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے سخاوت کرتے تھے، یعنی حضور کی سخاوت تو سبحان اللہ، نہ کوئی وہ ہے نا کہ نہ یہاں نہ ہے لا ہے، نہ منگتا کو یہ کہنا کیا ہے۔ واہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو مرحبا سبحان اللہ، لیکن اس مہینے میں یعنی ایک تشبیہ دی ہے محدثین نے اور کہا کہ جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان تیز ہواؤں سے زیادہ چلنے والی تیز ہواؤں سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں عبادت جو ہے وہ کثرت سے فرمایا کرتے، دعا ہے، سخاوت ہے اور عبادت، تین چیزیں آپ نے بیان کی۔ تو کاش کہ ہمارا ایسا ذہن بن جائے کہ ہم اپنے پورے دن کو اس کی ایک تقسیم کاری کر لیں جی بالکل، کہ صبح میں مجھے کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو افراد رات کو سوتے ہیں، اور اکثر لوگ رات کو آرام ہی کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جاگتے ہیں، تو سحری سے جو ہے وہ ان کا دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب وہاں سے لے کر پھر اگلے دن رات کو سونے تک کا جو بھی ہمارا شیڈیول ہے، اصل میں عبادت کا مفہوم بھی بہت ہی وسیع ہے۔ اگر آپ جائز طور پر کمانے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہر شخص رمضان میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فارغ رہتا ہے، ہر کسی کے پاس اتنی جمع پونجی بھی نہیں ہوتی، 11 مہینے میں اتنا کما لیا کہ رمضان میں اگر کام نہ بھی کرے تو اس کی کفایت کرے۔ ظاہر ہے کہ کام کرتے ہیں لوگ، کوئی کم کچھ زیادہ، لیکن جائز طریقے سے اگر کماتا ہے، اچھی نیت سے کماتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ تراویح ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، سخاوت کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، جو بھی ہم کریں، اگر ہم اس کو ایک شیڈیول بنا کر اور اپنا ایک ہدف بنا کر اس کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بہت زیادہ ہمارے لیے یہ مفید ہوگا۔ اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو کہ پورے سال میں ہمیں ماہ رمضان ہی میں ادا کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اور جذبے کی بات کریں تو ایسا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ عام دنوں میں تو فرائض پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جن کی رکعتیں کم ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، پلس یہ ہے کہ 20 رکعت کی تراویح بھی ادا کرتے ہیں، ایک تعداد ادا کرتی ہے۔ تو اس عبادت کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ غلط فہمیاں بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور اس عبادت کی ادائیگی میں کچھ ایسی غلطیاں بھی ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، ان کی طرف بھی اگر نشاندہی ہو۔ تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کی جو فقہی طور پر اس کو سنت مؤکدہ یعنی اس کی تاکید ہے، یہ ایسی سنت مبارکہ ہے۔ جی، اس کا جوش اور اس کا جذبہ اس وقت کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں اگر ہم دیکھیں تو روایت میں بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ جب پہلے دن تراویح کی نماز جماعت کروائی آپ نے، تو مسجد نبوی شریف میں جو حاضر تھے، جو افراد آتے تھے، تو آپ نے قیام کیا تو انہوں نے بڑی سعادت کی، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز ملی اور وہ بھی اتنا طویل قیام کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول رہتا تھا، جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو اس میں طویل قرات نہیں فرمایا کرتے تھے اچھا، جب لوگوں میں، اور یہ آپ نے امت کے اماموں کو تلقین بھی کی ہے۔ صحیح، فرمایا تمہارے پیچھے حاجت مند بھی آتے ہیں، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی آتے ہیں، تمہارے پیچھے کام کاج والے بھی آتے ہیں، تو امام کے لیے کہا ہے کہ سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے، یعنی اس کو ایسی نماز جو ہے وہ اتنی لمبی قرات کرنا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے یا اس میں کسی کے لیے تشویش کا باعث، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پہ پڑھائی، یعنی کہ مختصر صورت ہے۔ اتنی مختصر صورت پہ، اور وجہ یہ بیان فرمائی اس زمانے میں خواتین بھی آتی تھیں، تو آپ نے فرمایا ایک عورت کے بچے کے رونے کی آواز آئی
تو میں نے اس کو یہ نہیں کہ اس پر گراں گزرے گا، مشکل ہوگی، اس کی توجہ اس طرف جائے گی، تو اس پر آسانی کی ہے. تو یعنی نماز کے اس معاملے میں بھی آپ نے یہ فرمایا اور پھر اماموں کے لیے بھی تلقین فرمائی. لیکن آپ جب تنہائی میں جا کے نماز پڑھتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب سے ایسی جوش کی آواز آتی تھی جیسے ہم کوئی پکانے کے لیے برتن کسی چولہے پر رکھتے ہیں، اس ہنڈیا سے جو آواز آتی نا، یہ آپ کے قلب مبارک سے آواز آتی تھی. یعنی اس قدر آپ کی گڑ گڑا کر، اور یہ کیفیات آپ کی تنہائی کی طویل قرات کے ساتھ جو نماز ہوتی تھی. اور وہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی. سورہ بقرہ آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ اپنی دکان میں سورہ بقرہ پڑھو، 7 دن پڑھاؤ، تو وہ کہے گا پہلے کسی قاری صاحب کا انتظام کرتے ہیں، حافظ صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، وہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے، کسی کو کہیں گے بھئی آپ آ کے سورہ بقرہ پڑھو. بہت مبارک صورت ہے، ایک مرتبہ پڑھ لی جائے شیطان اس گھر سے 3 دن کے لیے دور بھاگ جاتا ہے. تو یہ سورہ بقرہ آپ نے ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں شاید اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے رکوع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ آل عمران پڑھتے پڑھتے جب یہ سلسلہ آپ کا، تو پھر آپ نے ختم کر کے سورہ نساء کو شروع کیا. یعنی 2 رکعتوں میں؟ یہ پہلی رکعت ابھی چل رہی ہے، یہ لگاتار تلاوت ہو رہی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو رکوع کیا تھا نا، اور وہ رکوع اتنی مقدار میں کیا تھا جتنی مقدار میں قیام کیا تھا. اللہ اکبر. یعنی اس کے اندر تسبیحات کے اندر اس قدر تھا، اور یہ آپ کی نفلی عبادت تھی، انفرادی عبادت، اور آپ اس طریقے سے یہ فرما رہے تھے. تو جب آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی نا صحابہ کو، کیونکہ عام طور پہ فرض نماز ہی پڑھاتے، پھر آپ تشریف لے جاتے تھے حجرے میں، اور تراویح پڑھائی تو ایک لمبی نماز، لمبی قرات، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے، اور اس طریقے سے تو صحابہ میں بڑا ایک شوق ذوق. صبحوں شہرت کر دی، سب کو بتایا، جو نہیں دور کے رہنے والے مدینے کے بس اوقات ارد گرد کے بھی قریب کے جو لوگ تھے، تو اب ہر وقت تو نہیں آتے تھے اس وہاں پہ، لیکن اب ایسا معاملہ ہوا کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو وہ پھر آئے. دوسرے دن آئے تو بہت رش، تو آپ نے پھر ان کو نماز پڑھائی. لیکن پھر جب تیسرا دن آیا، اور تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف نہ لائے. پھر صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کے حجرے کے قریب آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ حجرے میں ہوں گے تو وہ باہر سے آواز نہیں دیں گے، انتظار کریں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوگی تو اب حکم یہی تھا کہ اب کوئی آواز نہیں دے گا. کیا کرے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. بس صبر کر کے بیٹھے رہیں، حضور اپنی مرضی سے باہر آئیں گے. تو یہ امت کے حق میں فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو پھر وہ قریب آئے، کھانسی کرنے لگے، کچھ آپس میں بات چیت کرنے لگے، تاکہ اطلاع ہو جائے کہ ہم باہر آواز نہیں دی نا. ٹھیک ہے، اس حکم پر بھی عمل، اور اس طریقے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. صبح آپ تشریف لائے، اور پھر فرمایا میں نے تمہاری کھانسی کی آوازوں کو بھی سنا ہے، میں نے تمہاری گفتگوؤں کو بھی سنا ہے، اور میں خود نہیں باہر آ رہا تھا. پھر فرمایا کہ اس وجہ سے کہ میرے مسلسل اس طرح، اور یہ جو جس طرح لوگوں کا شوق اس نماز کی طرف بڑھا، تو اب میری سنت باقی رہے. اب تم اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے مقام پر اس نماز کو پڑھو. یعنی آسانی کا یہ بھی امت کے لیے ایک شفقت، آسانی، مہربانی، رحمت. اس طور پر بھی کئی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا، مسواک لازم کر دیتا ان پر. صحیح. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو عشاء کی نماز تہائی رات کے بعد ان پر جو ہے وہ لازم کر دیتا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا اختیار بھی دیا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہے فرض بھی فرما دیں، جس چیز کے لیے جو حکم فرمائیں، جو یہاں سے حکم ہوا وہی حکم اس کے لیے. تو اپنے اپنی سنت کو باقی رکھا، اور پھر فرمایا یہ اب ہوا کہ جدا جدا پڑھیں. لیکن پھر مین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ آپ نے جب صحابہ کے ایک اجماعی مشورے کے ساتھ کہ میرے کسی عمل سے امت پر کوئی مزید فرض کا اضافہ نہیں ہو جائے گا، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ جماعت کی صورت میں پڑھیں. اور یہ واقعی امت پر ایک احسان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس طرح لوگوں کو پھر ایک قاری کے پیچھے جمع کیا، اور آپ نے آ کے دیکھا کہ کس طرح لوگ
شوق سے پھر اسی طرح ایک اجتماعی صورت میں نماز تراویح کو ادا کرنے لگے تو فرمایا یہ ایک اچھا نیا کام، نئی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اور جس کا آج ہم نے یہ اجرا کیا۔ ماشاءاللہ، تو یہ پورا ہی مہینہ پڑھنی ہے، پورا مہینہ۔ آج کل 3 روزہ 7 روزہ، اس پر بھی کچھ رہنمائی فرما دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی لازم ہے۔ لیکن تراویح یہ پھر سنت موقدہ، اور جس نے رمضان کی راتوں کو نیکی کے ساتھ قیام کیا اس کے لیے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں، یہی قرآن جو قیامت کے دن اللہ کے حضور شفاعت کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ آدمی جس کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، اور یہ قرآن کی محبتوں میں قرآن کو سن رہے ہیں اور کو نماز کی حالت میں ہے، قرآن ویسے ہی فضیلت والے، لیکن جب نماز کی حالت میں اس کو پڑھا جائے پھر اس کا اور ثواب زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی ہے، اور سنت موقدہ کا حکم شریعت یہ ہے کہ اس کے ترک کی عادت بنانا وہ گناہ میں آ جائے گا، یہ انسان کو گناہ گار بنا دے گی، اور اس کا تعلق رمضان کی راتوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ختم قرآن سے یوں نہیں ہے۔ تراویح میں ختم قرآن کرنا یہ ایک الگ سنت ہے، لیکن اگر بالفرض کہیں 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ ختم قرآن ہو جاتا ہے اور کسی نے واقعی ہی 100% سن بھی لیا اور 100% درست پڑھ بھی لیا، ایسا ہوا بھی، پھر بھی تراویح اس پہ معاف نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف ایک مائنڈ بناتے ہیں 5 روزہ 6 روزہ، اس کے بعد اپنے کاروبار اور یہ سب چیزیں پھر اپنی روٹین وائز وہ، بلکہ پہلے سے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ایک شیڈول، عبادت کو بھی شیڈول کرنا چاہیے، اپنے ہدف بنانے چاہیے کہ میرے کہاں کہاں وقت میں سپیس نکلتا ہے میں نکالوں اور پھر میں یہ کام کر لوں گا۔ اس میں کئی چیزوں میں ہم ایسا کر لیتے ہیں اور تھوڑے وقت میں بھی بہت سے بڑے بڑے کام بھی ہم کر لیتے ہیں۔ کام ہی وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی ہم نے وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ جس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، تو ہم وہی کام کر پاتے ہیں جس کو ہم شیڈیول کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے تراویح کی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، تو چیز تو بڑی اچھی ہوگی جس نے یہ چند روزہ تراویح کا آغاز کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو، لیکن یہ تو مجھے بڑے شہروں کا ایک کلچر لگتا ہے، خاص طور پہ باب المدینہ، اور ہو سکتا ہے یہیں سے پھر یہ دنیا کے مختلف شہروں میں گیا ہو۔ تو لیکن چیز بعض اوقات ابتدا میں اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی آگے جا کے شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، تو اس کی اصلاح جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو کرنے کا ہمارا مدعا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا اہتمام فرماتے، اتنی اہمیت بیان فرماتے اور قرآن مجید کو اتنا زیادہ تلاوت فرماتے، تو ہمیں تو لطف اندوز ہونا چاہیے کہ یار پورا قرآن سننے کو موقع مل رہا ہے۔ اور یہ بڑا ایک عجیب و غریب جو ہمارا بعضوں کا ذہن ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا ہوگا، کہ یار وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے کہ جہاں پر جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ جو جلدی والے ہوتے ہیں وہ بھی 5-7 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا، ماشاءاللہ ائمہ بھی ہیں یا رہے ہیں، تو تیز پڑھنے والا اور آہستہ پڑھنے والا اگر اس کا مجموعی ہم فرق دیکھیں گے تو 5-7 منٹ سے زیادہ اتنا ہی لگے گا، اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا اس کو وہاں جانے میں لگے گا اور وہاں سے آنے میں لگے گا، اور جتنا اس کو بتانے میں لگے گا وہاں اتنے دیر میں ہوگا۔ اور رسک کتنا بڑا ہے کہ آپ نے وقت بھی دیا، آئے بھی گئے بھی، آپ کھڑے بھی رہے ایک امام کے پیچھے، آپ نے وقت بھی دیا، اور اگر اس نے ایسا غلط پڑھا کہ جو امامت جس کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، اتنی غلطیاں آپ نے کر دی، معنی فاسد ہو گیا، تو پھر آپ کا اس کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ الٹا گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو کاش کہ ایسا کلچر بن جائے، اور یہ لوگ بنائیں گے۔ دیکھیں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کے مطابق لوگ جو ہے نا سپلائی دیا کرتے ہیں، تو اگر ڈیمانڈ ہی یہ ہوگی کہ بھئی ہمیں تو وہ حافظ صاحب چاہیے جن کا قرآن لفظ بلفظ ہمیں سمجھ آئے، ہمیں تو اچھا قاری چاہیے، بھئی ہم تو اس کے پیچھے کمیٹی والے ہوں یا مسجد کے نمازی ہوں تقاضا کریں کہ بھئی ہمیں تو فلاں قاری صاحب چاہیے جو تسلی سے جو ہے نا۔ اچھا ایک اور بڑی ایک عجیب بات ہے کہ بعض اوقات تو قرات تو درست کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، سجدے اور رکوع میں جو ہے وہ تیزی دکھاتے ہیں، حالانکہ 1-2 مرتبہ تسبیح کی مقدار میں چند سیکنڈ کا فرق پڑے گا، اور 20 تراویح کے اندر کوئی 50 سے 60 سیکنڈ کا فرق پڑے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرات تو بڑی اچھی کی ہے لیکن اس کے بعد جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے
تو بھائی کر لو پورا سجدہ جو عام دنوں میں ہوتا ہے. اتنی سنجیدگی سے کیلکولیشن کون کرے کہ اتنی دیر میں فرق کتنا پڑے گا؟ بالکل یہ تو کرنا ہوتا ہے کہ چاہیے. بس کرنا ہے، یہی فوراً ٹریفک کے کرنا اندر بھی ہے، جو تیز بھگاتے ہیں نا وہ بھی اپنی کیلکولیشن کر لیں کہ سگنل توڑ کر یا تیز بھگا کر یا ایک دو جگہ سے ذرا زگ زیگ کر کے بھی اینڈ آف دا ڈے آپ کو 5 سے 7 منٹ سے زیادہ فرق نہیں ملے گا 40-50 منٹ کی ڈرائیو کے اندر. لیکن وہ نماز کے اندر تو نماز کا رسک، ٹریفک کے اندر جان کا رسک، یہ سارے نماز کے رسک اندر تو رسک یوں ہے نا کہ ہم وقت دے بھی رہے ہیں اور پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو ٹریفک میں جا رہا ہے وہ تو جلدی کر کے پہنچ گیا، کچھ پا تو لیا، منزل تک تو پہنچا، اور ہے وہ بھی ایٹ دا رسک، کیونکہ اگر ذرا سے بھی سلپ ہو جاتا ہے تو وہ چلا ہی جائے گا. کہا جاتا ہے کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہت بہتر ہے. کل ہی کا واقعہ، میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، 2 موٹر سائیکل والے آپس میں ٹکرائے، تو میں رکشے میں تھا، تو بیچارہ ایک اس میں سے کھڑا ہوا تو بیچارہ گرا اور کھڑا ہوا، جیسے کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا. تو ہم زیادہ دیر تو نہیں رکے، لیکن ایسا لگا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ٹانگ گئی بیچارے کی. اب وہ چند سیکنڈ ہی ہوں گے، غلط آ رہا تھا یا پتہ نہیں کیا ہوا، زیادہ توجہ نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا اس میں فرمائے. دوسری بات بھی ہے بھائی، ایک تھا نا ایسے افراد بھی بولنے والے نا، اور مسجد میں وہ زیادہ نہیں ہوں گے، کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بعض اوقات پڑھانے والے کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں 2-4 کہ جو وہ روزانہ یہی پیغام دینے کے لیے کہ آج 38 پہ ختم ہوا نا، کل کوشش کیجیے گا 35 پہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کل کوشش کیجیے گا آج اتنے پہ ہو جائے. تو وہ اس طرح کے پیغام بھی دینا، آج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہوا تو کل اتنے پہ ہو جائے. تو میری ان سے بھی گزارش ہے، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بالخصوص نمازوں کے حوالے سے اس طرح کے مشورے، ایک تو ہے کسی اصلاح والی کوئی بات ہے، اور واقعی اگر آپ اصلاح کرنے کے قابل گئے اور بات بھی قابل اصلاح ہے تو آپ ضرور کیجئے. لیکن نماز کے معاملات ہو کم از کم اپنے اماموں کو یہ مشورے نہ دیا کریں. اگر نمازی اگر ذہن تبدیل کر لیں گے نا، جی ہاں تو وہ ہو جائے. اچھا، لیکن حافظ صاحب کو مضبوط رہنا چاہیے اس میں، بالکل. بھلے غلط فیڈ بیک آ رہا ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو ایک کان سے سننی چاہیے دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے. کہ اگر کوئی کہتا بھی ہے تب بھی مجھے تو سٹرونگ ہونا چاہیے نا کہ یار وہ کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے سن لی اس کے بعد، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہونی چاہیے. قرآن تو وہ اس کا اعجاز ہے نا قرآن کا، کہ یہ دلوں پر اثر انگیزی رکھتا ہے اور اس کے پڑھنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور واقعی کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر کسی خوبصورت صحیح پڑھنے والے کی آواز کے اندر اگر قرآن سنے، بھلے اس کو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ عالم نہیں ہے، اس کو ترجمے پہ نظر نہیں ہے، لیکن واقعی قرآن کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ بندہ لطف اندوز ہو اور پڑھتا چلا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی جو ہے وہ ایسی برکت حاصل ہوتی ہے کہ قلب کو سکون محسوس ہوتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں اگر آج تک نہیں کیا. کبھی بھی آپ پریشان ہوں، بے سکونی کا شکار ہوں، کچھ ایسا آپ فیل کر رہے ہوں کہ یار پتہ نہیں عجیب بھاری ہو گئی ہے طبیعت، آپ وضو کریں، اہتمام کریں، اور کسی اچھے قاری کو اگر براہ راست سن سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو صحیح خواہ قاری کی آپ قرات لگا لیں اور اس کو چند منٹ یا جتنا آپ کا ذوق ہو آپ اس کو سنیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل پر اس کا ضرور اثر ہوگا، آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اور اگر واقعی اس کو سمجھنے کی بھی توفیق ہو پھر تو کیا ہی بات ہے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ ماہ رمضان مبارک کیسے گزاریں، ہمارا موضوع ہے، کچھ نہ کچھ وظائف کو بھی شامل کر لیں. کوئی ایسی وظیفے کی عادت بنا لیں ماہ رمضان مبارک میں، اور پھر اس کو ماہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں. بخاری شریف کی آخری جو حدیث پاک ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. حبیبتان الی الرحمن، لیکن اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل پر بڑے بھاری ہیں. یعنی کہ اس کا وزن اور اس کی جو جزا ہے وہ ہلکی پھلکی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شاید ہر باشعور مسلمان کو یہ کلمے آتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھ لیں. اب یہ وہ وظائف ہیں کہ جو ڈائریکٹ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، میزان عمل پر بڑے بھاری ہیں. تو یہ ایک میں نے اگزامپل دی، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لے.
درود پاک کا کوئی ایسا وظیفہ بنا لے. وظیفہ بنائیں. وظیفے کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو ہم باقاعدگی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ زندگی کا میرا وظیفہ یہی ہے, عادت ہی یہی ہے. 50 بار درود پاک پڑھیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت پائیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو جتنا زیادہ پڑھے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب پائے گا. 1000 بار پڑھیں مرنے سے پہلے, جنت میں مقام دیکھ لیں. جمعہ کے دن 200 بار پڑھیں تو 200 سال کے گناہوں کو بخشوا لیں, وغیرہ وغیرہ. تو کوئی بھی ایسے وظیفے کی ہماری عادت بن جائے. اور اگر آپ قادری اتاری سلسلے میں تو پنج گنج قادریہ ہے اور بہت سارے, آپ کسی بھی جامع شرائط پیر سے مرید ہیں تو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو وظائف ملے ہوئے ہوں گے. تو اپنا ایک ہدف بنا کر اگر ماہ رمضان میں اس کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماہ رمضان میں وظائف پڑھنے کا ارشاد فرمایا, خاص طور پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا نا, جب جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ 2 باتیں ایسی ہیں جو تم ان کی کثرت کرو اس مہینے میں. فرمایا لا الہ الا اللہ, ایک تو اس کلمے کی کثرت کرو, دوسرا استغفار. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ضرور کرنی ہے اور بہت زیادہ کرنی ہے. اکثر لوگ وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا یہ رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, تیسرا جہنم سے آزادی ہے. تو پہلے عشرے میں پھر مغفرت حاصل کرنے کی دعا کرے. ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مدنی چینل پر ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, جب دعائے افطار کے مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے نا تو ایک خاص دعا کی جاتی ہے کہ ہے مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت فرما, میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب. جب عشرہ مغفرت ہے تو پھر عشرہ مغفرت کے حوالے سے اس طرح سے شعر بھی پڑھا جا رہا ہے اور رب سے وہی مانگا بھی جا رہا ہے. اس عشرے میں یہ چیز ملتی ہے, یہ مانگی جائے. اسی طرح جب پہلا عشرہ ہے تو دعا کریں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا بڑی آسان ہے اور لوگ وظیفوں میں ہوتی ہیں عام طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کو لے لیجئے. آخری عشرہ چل رہا ہے, دعا کیجئے اللہم اجرنا من النار, اے ہمارے رب, اے میرے اللہ, ہمیں جہنم سے آزاد فرما. کہ وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو یوں دن بھی وہ ہیں, مطابقت بھی وہ ہے, افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہے, اس وقت دعا کر لی جائے. تو یہ وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں اور آپ کے وظائف میں یہ چیزیں شامل رہیں گی تو انشاءاللہ شخصیت پر, نیچر پر اس کا اثر بھی پڑے. بہت برکتیں ہیں اس کی. بات یہی ہے کہ اگر ہم ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے راستے ملیں گے. اور مکتبۃ المدینہ کی دعاؤں کے موضوع پر کتاب ہے شجرہ قادریہ اتاریہ, وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح مدنی پنصورہ, اس کے اندر بھی بہت سارے وظائف بیان کیے گئے ہیں. تو حاصل کریں, ان پر عمل کریں تاکہ ہمارا آج سے ہی ماہ رمضان مبارک جو ہے وہ بہتر انداز پر گزر سکے. گفتگو جاری رہے گی لیکن ہم نے روزانہ کے سلسلے میں ایک کسی کتاب کا تعارف جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو اب وقت ہوا ہے کتاب کے تعارف کا, انشاءاللہ عز و جل وہ ہم سنیں گے. اور پھر جب اس کے بعد پلٹ کر واپس آئیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ آ چکے یکم ماہ رمضان مبارک ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی ہے. آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول سنیں گے, لیکن اب سنتے ہیں کتاب کا تعارف. خوش ہوئے رمضان. کتاب کا تعارف. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کتاب ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے. بہت ساری اس کی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ایک بات آپ کو عرض کروں گا, کسی کی آپ نے اگر صحبت حاصل کرنی ہے اس کی کتاب پڑھ لیجئے. آج کے زمانے میں آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری صحبت اختیار نہیں کر سکتے, لیکن اگر حدیث پاک آپ سن رہے ہیں تو گویا پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ کلام الہی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی تلاوت کرنا اور سننا, اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی خاص برکتیں حاصل کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے. آج اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب پڑھ لیجئے. تو کتاب مصنف کی صحبت کی یاد دلاتی ہے, گویا کہ آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ماہ رمضان المبارک کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس موضوع پر بھی لوگ پڑھنا چاہتے ہوں گے. جو نہیں پڑھنا چاہتے انہیں پڑھنا چاہیے, اور جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک چیلنجنگ بات یہ ہو سکتی ہے کہ کیا پڑھیں. کتاب کے پڑھنے میں سب سے پہلا جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے
वो ये ہوتا ہے کہ کون سی کتاب پڑھیں، کس کی لکھی ہوئی پڑھیں، اس میں جو لکھا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جس کتاب کا ہم تعارف پیش کریں گے، ان 2-3 ٹینشنوں سے تو آپ آزاد ہو جائیں کہ اوتھینٹک مواد ہوگا، رائٹر جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جس کو پڑھنا آپ کے لیے انشاءاللہ کسی بھی حوالے سے کمزوری کا باعث نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات، بہت ساری کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد ہم پہنچتے ہیں کہ یار یہ جو کتاب ہے نا، کاش یہ پہلے مجھے پتہ چل جاتی۔ تو کسی سے مشورہ کر لینے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ بہت سارے تجربات کرنے کے بعد درست کتاب تک پہنچے، یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ براہ راست اس ڈائریکٹ کتاب تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج آپ کو میں تعارف پیش کرنا چاہوں گا فیضان رمضان کتاب کی۔ یہ وہ کتاب ہے جو ماہ رمضان المبارک کے موضوع پر اردو زبان کے اندر لکھی جانے والی سب سے ضخیم اور شاندار کتاب ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس کے مصنف ہیں، اور اس وقت جو یہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے کئی ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 8 ابواب ہیں، تراویح کے موضوع پر، روزے کے موضوع پر، اعتکاف کے موضوع پر، اسی طرح الوداع ماہ رمضان کے موضوع پر، اسی طرح مسجد کے آداب کے موضوع پر۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے اندر ابواب ملیں گے۔ اس کتاب کے صفحات 462 ہیں، 462 پیجز ہیں، اور اس کا ہدیہ ہے 375 روپے، 375 روپیز۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے کیلکولیشن کی ہے، ایک عام آدمی، ایک عام قاری جو بہت زیادہ نہ تیز پڑھتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سلو ہے پڑھنے میں، اگر ایک شخص جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر ایک صفحہ پڑھے، مطالعہ کرنے والے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایک صفحہ جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، اور آپ اس کتاب کو روزانہ 1 گھنٹہ صرف دیں تو انشاءاللہ عز و جل 7 دنوں کے اندر آپ اس کتاب کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹارگٹ بنانے والی بات دوبارہ آ گئی کہ اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ اس کتاب کو دیں تو انشاءاللہ عز و جل 7 دنوں کے اندر آپ اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے، میں کیوں اس کتاب کا آپ کو مشورہ دینے جا رہا ہوں، اس کی بڑی خصوصیات میں سے سب سے بنیادی بات ہے اس کا سلیس ہونا، آسان ہونا۔ ایک 5-7 کلاسیں پڑھا ہوا بچہ بھی اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت کی تحریر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ قصداً انٹینشنلی آسان الفاظ کا استعمال فرماتے ہیں، ورنہ مشکل الفاظ جو ہیں وہ بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ امیر اہل سنت کا یہ ایک فیضان ہے کہ آپ کوشش فرماتے ہیں کہ آسان سے آسان الفاظ میں تحریر کیا جائے۔ دوسری بات، اس کی جو ابواب بندی ہے وہ بڑی ہی شاندار ہے۔ فہرست کو آپ دیکھیں گے تو ابواب کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے مضامین بھی نظر آ جائیں گے، اور پھر اس کے اندر ایک جو چیپٹر ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کتاب میں سے دیکھ کر کسی نے لکھا ہو، یا امیر اہل سنت کی سیرت کو پانے کے بعد، دیکھنے کے بعد کوئی لکھا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید آپ کو کسی کتاب میں ماہ رمضان مبارک کے جانے کے وقت کیا احساسات، جذبات اور انداز ہونا چاہیے وہ پڑھنے کو نہ ملے۔ انشاءاللہ آپ اس چیپٹر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے دل میں ماہ رمضان مبارک کی قدر و قیمت اور بھی بڑھے گی۔ جس طرح امیر اہل سنت اس ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہیں وہ بھی آپ ہی کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کی ایک اور خصوصیت بھی عرض کرتا چلوں کہ آخر میں اس کتاب کے جو ماخذ اور مراجع ہیں، یعنی کہ ریفرنس بکس، کن کتابوں سے اس کے اندر مواد لیا گیا ہے وہ بھی تحریر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ یہ کن کتابوں کا مجموعہ ہے اس کی فہرست بھی ملے گی۔ اور ایک اور بہت شاندار، بڑی ہی زبردست آپ کو اس کی خصوصیت بیان کروں کہ الحمدللہ آپ کو ہر روایت، ہر آیت اور واقعات کی تخریج بھی ملے گی۔ اگر کوئی واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کوئی حدیث پاک کوٹ کی گئی ہے، تو وہ حدیث پاک کون سی حدیث کی کتاب سے لی گئی ہے
اس کی پوری تخریج اس کو کہتے ہیں، ریفرنس، کتاب کا نام، باب کا نام، حدیث کا نمبر وغیرہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے تو سورت اور آیت کا ریفرنس آپ کو ملے گا۔ کسی بزرگ کا کوئی قول ہے تو وہ کس کتاب سے چن کر اس مدنی گلدستے کے پھول میں شامل کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ خصوصیات اگر کسی ایک کتاب کے اندر ہوں، صفحات ہوں 462 اور ہدیہ ہو 375، 1 روپے کا بھی ایک صفحہ نہیں پڑتا، یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ چونکہ یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، عام کتاب اگر آپ خریدنے جائیں گے تو شاید اس سے آپ کو کہیں مہنگی ملے گی، لیکن چونکہ ہم نے کمانا نہیں ہوتا بلکہ ہم نے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اس جذبے کے تحت مکتبۃ المدینہ چونکہ پبلش کرتا ہے تو ہدیہ بھی میکسیمم کوشش کر کے کم سے کم رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ملک بھر میں ہماری 100 سے زیادہ برانچز ہیں، مکتبۃ المدینہ کی 100 سے زیادہ برانچز ہیں، وہاں پر آپ جا کر اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ کتاب کی اتنی شہرت ہے کہ آپ کو بعض پرائیویٹ مکتبوں پر بھی میسر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ناظرین ایسے ہوں کہ ہم تو ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پر نہ مدنی مرکز ہے نہ مکتبۃ المدینہ ہے، تو ہم اس کو کہاں سے حاصل کریں؟ تو ڈونٹ وری، آئی ٹی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ dawatIslami.net یہ ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیجئے اور وہاں سے اس کو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہاں پر آپ کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگے گا۔ دعوت اسلامی پرووائڈز یو فری آف کاسٹ، آپ جو بھی چاہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، پی ڈی ایف فارم میں بھی ہوگی، دیگر فارمز کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو حاصل کر کے اپنے آئی پیڈ میں کسی بھی ڈیوائس کے اندر، جو بھی آپ کی ریڈنگ ڈیوائس آپ یوز کرتے ہیں، موبائل فون کے اندر چاہیں تو اس کو محفوظ کریں اور اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان میں اس کتاب کو بالخصوص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت شاندار مواد ہے۔ اسلامی بہنیں جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسجد بیت ہے، انہوں نے جو مردوں کی عام جو مسجد ہوتی ہے اس کے اندر نہیں آنا ہوتا، ان کے اعتکاف کے کیا مسائل ہیں، جی ہاں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر ملیں گے۔ اور اس کے اندر معتکفین کی انشاءاللہ آپ کو حکایتیں بھی ملیں گی کہ وہ نیک لوگ کہ جنہوں نے بڑی سعادت مندی کے ساتھ اعتکاف کیا اور کیسی برکتیں پائیں، وہ بھی آپ کو اسی میں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کا پڑھنا آپ کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ تو میں امید کروں کہ آپ سب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ضرور کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے۔ کل بھی ہم اپنے سلسلے میں ایک کسی اور موضوع پر کسی کتاب کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ جی ہاں، آخر میں ایک بات بیان کر کے پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کئی زبانوں کے اندر ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے۔ انگریزی زبان کے اندر بھی اس کا ترجمہ موجود ہے اور بھی دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ادر لینگویجز میں جتنی لینگویجز میں اویلیبل ہے اس کی معلومات بھی حاصل ہو سکیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں کتب بینی، مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا جو ہے اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش ہوئے رمضان، جی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا بھر میں جو ہے وہ آپ کی ولایت کا ڈنکا ہے، بلکہ ایک ملک ہے چائنا کے قریب کا ہے، وہاں پر ایک مبلغ دعوت اسلامی اب بھی وہ وہیں پر ہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں تو مسلمان کی پہچان جو غیر مسلموں کے نزدیک ہے نا، وہ غوث پاک کا نام لینا ہے۔ یعنی غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غوث پاک کو ماننے والے ہیں، قادری ہیں یا بڑے پیر یا جو بھی نام وہاں پر ان کے ہاں معروف ہے، تو بھئی یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننا اور آپ کا تذکرہ کرنا اتنا زیادہ ہے۔ اچھا یہ میرے لیے چونکہ ایک نئی بات تھی تو میں نے آپ سے بھی شیئر کی، لیکن ہر جگہ پر ایسا نہ بھی ہو تو بہرحال
بڑی جو ہے اللہ پاک نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، ولایت کے آپ جو ہے وہ بادشاہ ہیں، آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ آج جو ہے وہ آپ کا یوم ولادت ہے، ہم چاہیں گے کہ کچھ غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول بھی شامل کر لیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رمضان سے چونکہ یہ تعلق بھی ہوا کہ آپ کی ولادت ہی یکم رمضان مبارک، اور عام طور پہ بچپن میں بچہ جو ہے وہ شریعت کا حکم یہی کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، والدہ اپنا دودھ 2 سال تک پلا سکتی ہیں۔ جی 2 سال سے زیادہ بیٹا ہو یا بیٹی اس بچے یا بچی کو دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو دودھ کا جو ایک وہ ٹائم پیریڈ ہے، تو یوں آپ کی زندگی میں 2 رمضان گویا کہ یہ بھی آئے، اور آپ کے بارے میں بچپن یعنی کتابوں میں لکھا گیا کہ رمضان کے دن کے اندر والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بہت بڑی بات، یعنی ویسے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں بطن میں ہی اپنے 18 پارے یاد کر لیے تھے، اور جو آپ نے 4 سال کی تقریباً عمر میں مکتب میں جب قاری صاحب سے کلام پاک کی تعلیم لینے گئے تو آپ نے 18 پارے انہیں زبانی سنا دیے تھے۔ تو ایک والدہ کے قرآن پڑھنے اور نیکیاں کرنے کا اثر اولاد پر کس انداز سے ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں اس بات سے سمجھ لینا چاہیے۔ آج اگر کوئی عورت ان مراحل میں ہو تو گھر والے کہتے ہیں ان کو سہولت دے دو، ان کو بیڈ ریسٹ، ڈاکٹر نے بھی بول دیا ہے یہ بھی، چلو وہاں کوئی LCD لگا دیں، کچھ گیمز کھیلنے کے آلات دے دیں، کچھ یہ کر لیں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے بزرگوں کی سیرت اور ایسی نیک خواتین کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی کہ ہمیں اس دوران ہماری نیکیوں والی ایکٹیویٹی زیادہ بڑھنی چاہیے تاکہ اس کے اچھے اثرات اولاد پر بھی ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے عبادت کے معاملات کو ہی اگر ہم دیکھیں، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن بھر کے مشاغل بھی جو تھے، صبح سے لے کر آپ ظہر تک باقاعدہ آپ فنون پڑھایا کرتے تھے۔ یہ آپ جس طرف توجہ دلا رہے ہیں، اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک تقسیم ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جس کی ولایت زیادہ مشہور ہے، جس کی کرامات مشہور ہیں، تو اس کے بارے میں عام عوام یہ گمان رکھتے ہیں کہ شاید یہ ساری زندگی کرامات ہی دکھاتے رہے ہیں، جی جی، اور کبھی یہ پانی پہ چلتے رہیں، کبھی یہ ہوا میں اڑتے رہیں، کبھی یہ جو ہے نا وہ دم کر کے جو ہے وہ صحیح کرتے رہیں، ایک اور ان کی تصور زندگی کا بس یہی پہلو تھا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو با کرامت اولیاء ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ولی شریعت سیکھے بغیر ولی ہو نہیں سکتا، عالم کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا۔ تو ان کی سیرت کے اندر یہ بہت بڑا پہلو ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں سے پنہاں ہوتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات تو ہم بہت مشہور سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ان کی عبادات، ان کے مجاہدات، اور وہ کتنے زبردست مفسر تھے، کتنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، بڑے بڑے اکابر محدثین آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور باقاعدہ علوم شرعیہ سیکھا کرتے تھے، فقہ سیکھا کرتے تھے، تفسیر سیکھا کرتے تھے، حدیث پاک کے جو ہے وہ اسباق آپ سے لیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلو بھی ہمارے پیش نظر جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ یہ تو ہر ایک منٹ میں عرض کروں، یہ تو ہر ایک کا جو بہت آپ نے اچھا اس پوائنٹ کو بالکل واضح کیا۔ ہم کسی بھی بزرگ کی تاریخ پڑھیں، کسی بھی بزرگ کے بارے میں نا، بیسک بعض کا تو ہم صرف 2-4 واقعات کے اوپر ہی کہتے ہیں کہ صرف یہ واقعات تھے، ان کا یہ واقعہ تھا اور بس اسی لیے یہ بزرگ تھے۔ حالانکہ اگر ہم چلو اپنے پاکستان کی بل پر بات کریں، آپ داتا صاحب کی بات کریں، بابا فرید کی بات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، اور بھی کسی بزرگ کی سیرت اٹھائیں، تو آپ کو شروع میں ہی پہلا 2-4 باتوں کے بعد مل جائے گا کہ ان کا بچپن یہ تھا اور یہاں سے ابتدائے تعلیم، بے شک اللہ اور اس کے بعد ان کے اسفار ملیں گے کہ سفر کتنے کیے انہوں نے تعلیم سیکھنے کے لیے۔ تو دین کا علم باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس پر نظر رحمت ایسی ہو جائے اور کسی بزرگ کی ایسی نظر پڑے، ٹھیک ہے، علم میں بہت اضافہ ہو جائے اور خصوصی علم عطا فرما دیا جائے،
لیکن جو باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کو درس دیا اور خود آپ اس معاملے میں ایسی نشستوں میں جا کے بیٹھے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، تو آپ تعلیم دیتے اور سکھاتے. اور یہ سفر کرنا یہ بزرگوں کی سیرت کا ایک حصہ رہا ہے. عالم کے بغیر تو پیر بھی نہیں بنے گا، چاہے جائے کہ وہ ولایت کے درجے پہ پہنچے. ایک کتاب ہے، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے، اولیاء رجال حدیث. جی تو اس کا جو انہوں نے مقدمہ لکھا کہ میں نے کتاب کیوں لکھی، اس کی وجہ انہوں نے ایک یہ بیان کی کہ محدثین کرام کے بارے میں لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ شاید ان سے کرامات کا ظہور نہ ہوا ہو. تو آپ نے وہ اولیاء کرام، ان کی کرامات کو اور سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ جن کی شہرت ایز اے محدث ہے، لیکن وہ با کرامت ولی تھے اور اللہ پاک نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ اس حوالے سے بھی عطا فرمایا تھا. تو اس ٹاپک پر پوری کتاب لکھی اور بڑی زبردست شاندار کتاب ہے. اگر اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں گے تو کیا ہی بات ہے. وقت مختصر ہے، کچھ آپ غوث پاک کے حوالے سے فرمانا چاہ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو سلطان الاولیاء ہیں. ایک تو یہ جو جس طرح سے آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ولی ہو تو پھر کرامت کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، لیکن جب ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں، تو آپ کا فرمان یہ بھی ملتا ہے درست العلم حتی صرت کتبا. میں نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے علم بھی حاصل کیا ہے، علم بھی سیکھتا رہا ہوں. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجالس کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی بندہ بڑا کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی پلاننگ بہت اہم ہوتی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسجد میں پانچوں نماز کے بعد مختلف علوم و فنون پر درس دیا کرتے تھے، اور آپ کے حلقے میں جو افراد آیا کرتے تھے وہ بھی اکابرین میں شمار ہوا کرتے تھے. لیکن شان یہ تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں وہ اصاغر کے طور پر ہی حاضر ہوا کرتے تھے، شرف تلمذ طے کیا کرتے تھے، شرف تلمذ حاصل کیا کرتے تھے، اور برکتیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لیا کرتے تھے. جب آپ نے درس اور بیان کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی جگہ پر آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا تھا. صحیح. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیان کس طرح شروع کیا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کرم نوازیاں ہوں، یہ ایک تفصیلی واقعات ہیں، اور ان کو بھی اگر پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے غوث پاک کے حالات کے نام سے، اس کو حاصل کر کے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن چیدہ باتیں یہاں عرض کرتا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے تو چند افراد ہوا کرتے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا کرتا تھا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ لوگوں تک صحیح طرح پہنچا نہیں پاتا. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کرتے تو ایک دن آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اور ایسا کرم ہوا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گویا بیان حضور نے خود سکھا دیا. تفصیلی واقعہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا یہ جگہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ غوث پاک کے حالات کی کتاب پڑھ لی جائے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان شروع کیا تو لوگوں کا پھر اس طرح ازدحام اور اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میلان ہوا کہ وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ہی محلے کے ایک بہت وسیع و عریض میدان میں اجتماع لگانا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب لکھنے والے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس ختم ہوا کرتی تو جو قلم وہاں موجود ہوا کرتے 70 ہزار قلم اور دوات اس ایک مجلس سے ملا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس قدر مجمع حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں 70,000، آج کے زمانے میں تو پھر بھی آسان ہے، اتنا آسان بھی آج نہیں، کے لیکن زمانے میں پھر میرے بھی خیال سے ممکن بہت ہے. مشکل ہے. آبادیاں ٹائپ کرنے والا زمانہ. نہیں، میں 70,000 کی بات کر رہا ہوں. آبادیاں بہت زیادہ ہیں. اس وقت بغداد کی جو آبادی ہوگی، اس وقت کے شہر، اچھا پھر ظاہر ہے کہ 70,000 افراد اس زمانے میں کسی ایک محلے میں تو رہتے نہیں ہوں گے، اور رنگی کرنگی تو تھا نہیں. ایک چھوٹی سی جگہ پر ہی جو ہے وہ ہزاروں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا سفر کر کے آنا، تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی زبردست ایک شان، عظمت اور آپ کی طرف لوگوں کا میلان ہونا. اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو محبت ڈالی تو وہ کتنی زبردست تھی کہ اس زمانے میں 70,000 لوگ ایک مجلس میں جمع ہو کر آپ سے جو ہے وہ درس حاصل کیا کرتے تھے. کیا شان ہے. انسان ہی نہیں، جنات تک حاضر ہوا کرتے تھے. اچھا، واہ، اور آپ کے کیا درس میں بات ہے. شرکت کرتے تھے. اور آپ کے بیان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ رحمت کا اور جنت کا بیان کرتے تو لوگ بڑے خوش ہوتے اور کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ. اور جب آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور غضب کا بیان کرتے تو کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا استغنا عطا فرمایا تھا، آپ بالکل مخلوق سے بے پرواہ تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کے دلوں کو میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، میں جسے چاہے اپنی طرف مائل کر لوں، جسے چاہے دور کر دوں. اور ایک مرتبہ اسی کتاب میں غوث پاک کے حالات، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے تجارت کا سامان کچھ پانی کے جہاز پر لدا ہوا تھا، اور وہ تجارت کی غرض سے کہیں دوسری جگہ جا رہا تھا، تو کسی نے آ کر خبر دی کہ حضور وہ سارا کا سارا سامان بما جہاز ڈوب گیا ہے. تو آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا، سر کو جھکایا اور کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی اور کہا کہ حضور وہ محفوظ ہے اور اپنی جگہ پہنچ رہا ہے. تو آپ نے پھر کہا الحمدللہ. تو مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا علیجہ جب ڈوبنے کی خبر آئی جب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب بچ جانے کی خبر آئی جب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ڈوبنے کی خبر سنی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، تو میرا دل مال کی محبت سے بالکل بے پرواہ تھا، اور مال کی محبت نہیں تھی، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب بچ جانے کی خبر آئی جب بھی میں نے دل کی طرف توجہ کی تو میرا دل اسی حالت پر تھا جس حالت پر پہلے تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ. تو اللہ نے یہ بھی آپ کو کمال کا استغنا عطا فرمایا تھا. اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. سبحان اللہ، آمین. ایک کال ہے مجھے بتایا جا رہا ہے، تو وہ کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں غوث پاک کے ہی حوالے سے ہے. سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. مرحبا یا غوث پاک. ماشاءاللہ بھائی بہت پیارا سلسلہ خوشبو رمضان. مفتی صاحب کی آمد تو کیا ہی بات ہے جناب. مرحبا. اللہ پاک اب سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ بس ایسا رنگ جما دیتے ہیں، مدنی رنگ میں رنگ دیتے ہیں کہ راتیں اور دن جو ہیں وہ پھر اللہ کی یاد میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتی ہیں. تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے یا مفتی صاحب مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ان کی تعلیمات جو ہیں، اولیاء اللہ کی جتنی تعلیمات سنی گئی ہیں ان میں ایک چیز ہے عشق. عشق کی جو یعنی حقیقی ایک ہے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. مفتی صاحب عشق کی تعریف کیا ہے؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. چلے جی. مفتی صاحب سے تو ویسے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، عشق کی تعریف پوچھیے انہوں نے. عشق بھی اصل میں محبت سے اوپر کا درجہ عشق کا کہلاتا ہے. محبت میں میلان قلب ہے، عشق میں سیلان قلب ہے. کیا بات ہے. یعنی وہ پھر اور اوپر کے درجات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعی ایسی کیفیات، جب اس والی کیفیت میں آدمی آ جاتا ہے تو پھر یہ دنیاوی معاملات میں مال کے ہوں یا دوستی یاری کے ہوں یا دیگر یہ سب چیزوں کے ہوں، پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر ایک ہی چیز ان کے سر فہرست اور مقدم رہتی ہے. سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات تو کر رہے ہیں. دیکھیں بزرگوں میں ایک چیز تو یہ بالکل واضح، عبادات کا تذکرہ اپنی جگہ بہت، یہ سب چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بالکل کوسوں دور ہونا، یہ بہت بڑا ایک پہلو ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آدمی قرب الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. ہم ابھی رمضان شریف میں ہیں، الحمدللہ اہداف بھی کچھ سوچ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، ہونے چاہیے. عبادات اپنی جگہ، لیکن ایک ہدف یہ بالکل مین ہدف ہونا چاہیے کہ رمضان میں مجھ سے گناہ کوئی بھی نہ ہو. گناہ تو سارے ہی مہینے میں منع ہے، لیکن بسا اوقات کسی دن، کسی مہینے، کسی جگہ کی وجہ سے اس گناہ کے اندر یا اس کام میں شدت آ جاتی ہے. ایک آدمی برا بھلا کسی کو مارکیٹ میں کہہ رہا ہے تو اس کو چار آدمی بھی سننے والے کوئی بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے ایک روٹین وائز چلتا ہے معاملات تو اگنور کر دیں گے. لیکن وہی شخص اگر مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے کسی کو کچھ کہہ رہا ہوگا تو لوگ اس کو ٹوکیں گے، لوگ اس کو کہیں گے کہ یار تم اس طرح کی بات کر رہے ہو. مسجد کے وضو خانے پہ بھلے وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو ایسی بات نہیں کہنے دیں گے. تو جب ایسے دن یا ایسی جگہ یا ایسا مہینہ آ جائے تو ان میں کم از کم ہمارا یہ ہدف بن جانا چاہیے
کہ ہم اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچائیں۔ بزرگوں کی سیرت کے اندر یہ بہت بڑا ایک اہم ترین پہلو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول، یعنی شریعت کی اطاعت والے کام یہ فوکس، عبادات والے کام بہت اعلیٰ، اور گناہ والے کام بالکل مائنس، یعنی اس سے بہت پیاری نافرمانی والے نیت کی کام طرف سے بچیں۔ توجہ دلائی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں جہاں پر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہیں پر گناہ کی شدت اور اس کی برائی بھی اسی قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، گناہوں بری محفلوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک دو چیزوں پر کنٹرول کریں، ویسے تو گناہ کسی بھی حوالے سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن فی زمانہ اگر بات کریں تو ایک بڑی اسکرین اور ایک چھوٹی اسکرین، بڑی اسکرین سے میری مراد ٹیلی ویژن، چھوٹی اسکرین سے مراد ہمارے ہاتھ میں رہنے والا موبائل، اگر ان دونوں پر ہمارا کنٹرول ہو جائے اور صرف ضرورت کا اور جائز ہی استعمال رہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فی زمانہ اگر نیکوکاروں کی فہرست جو ہے وہ بنائی جائے اور اس میں ان کی خصوصیات کو شمار کیا جائے، تو شاید میڈیا کا درست استعمال اس میں سر فہرست ہو، کیونکہ جتنے آسانی سے اور جتنی کثرت سے گناہ ان چیزوں سے دیکھے، کیے، سنے جاتے ہیں، وہ شاید کسی اور عضو سے نہ کیے جاتے ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے، ان ذرائع سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، جسم کے ہر عضو سے نافرمانی کے کاموں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور کال ہے، وہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی اردو کو بھی ہم بہتر کریں، تو وہ کیا ہے، کیسے ہوگا، وہ انشاءاللہ پھر ہم تعارف کریں گے، اس پہ کچھ گفتگو بھی کرنی ہے، امید ہے دلچسپی کا باعث بھی ہوگا، لیکن پہلے ایک کال ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم کچھ تلفظ کی درستی کی طرف بڑھیں گے۔ جی سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج یکم رمضان المبارک ہے، جو کہ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ تو میرا سلسلے میں یہ پوچھنا تھا، کیا ولی صرف مادر زاد ہی ہوتا ہے، یا کوئی عمل کرنے سے، نیکی پرہیزگاری کرنے سے بھی ولی بن سکتا ہے، یا کوئی وظیفہ ہے اس کا؟ دیکھیں، ایک دو طرح سے آپ نے سوال کیا، مادرزاد ہوتا ہے یعنی کہ پیدائشی ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام پیدائشی ولی ہوتے ہیں، جیسے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعضوں کو ولایت زندگی کے بعد میں کسی حصے میں نصیب ہوتی ہے، اور ولایت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، یعنی کہ ولایت کے لیے کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے، کوئی وظیفے نہیں ہے کہ بھئی اتنے ہزار دفعہ یہ وظیفہ کر لیں گے تو ولی بن جائیں گے، بلکہ ولایت جو ہے وہ عطائی ہے، وہابی ہے، اللہ پاک جسے چاہے عطا فرماتا ہے، لیکن عطا اسی کو فرماتا ہے کہ جس کو اس کے قابل بناتا ہے، یعنی کہ پھر وہ نیکی، پرہیزگاری اور علم بھی اس کے لیے شرط ہے کہ بغیر علم کے جو ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بھی علماء نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا، لیکن غوث پاک ہی کا وہ واقعہ ہے کہ چور آیا تھا، اس کو جو ہے وہ نظر ڈالی اور ولی بنا دیا، یا اس طرح کے اور بھی توبہ کے واقعات ہیں بزرگوں کے کہ وہ شراب خانے سے نکلے اور ولایت مل گئی، اور کسی گناہ سے توبہ کی اور فوراً ولایت مل گئی، تو ظاہری طور پہ تو کسی جگہ پر جا کر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو اس کا جواب علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جس لمحے ولایت عطا فرماتا ہے اسی لمحے انہیں علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے علم لدنی جو ہے اس کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، تو بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ اب اس کے حصول کا طریقہ یا تو رسمی سسٹمیٹک، جس کو ایجوکیشن ہم کہتے ہیں، عام جو ذرائع ہیں وہ ہو، یا اللہ پاک چاہے تو دل میں علم عطا فرما دے، اپنی عطا سے اسے جو ہے وہ اس درجے پر فائز کر دے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا ہے، البتہ کسبی نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس کا کوئی سلیبس ہو، یا بہت لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ساری زندگی بہت انہوں نے عبادتیں کی، لیکن ولایت کا جو خاص مقام ہے وہ انہیں نصیب نہ ہوا، لیکن کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں تو کم عبادت کرتا رہا ہو، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے ولایت کا جو ہے وہ تاج عطا فرماتے۔ بہرحال دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ولایت ایک قرب خاص کا نام ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ، تو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک ہمیں بھی اپنی جو قرب خاص ہے اس کا درجہ عطا فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اولیاء کرام کی صحبتیں اور ان کی برکتوں سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب،
इंशाअल्लाह देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। पहले इसका नाम वगैरह देखिए, फिर इंशाअल्लाह इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। खुशबुए रमज़ान। अच्छा जनाब, आज जो है वो आपसे हमने बात करनी है। इस सेगमेंट की मैं आपको वजह अर्ज कर दूं। उमूमन हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। चूँकि उर्दू मदनी चैनल है, अगर किसी की कोई मकामी ज़ुबान है भी तो जो इंट्रैक्शन होता है, आपस में जो गुफ्तगू होती है, वो हम उमूमन उर्दू ज़ुबान में करते हैं। दावत इस्लामी की बात करें तो दावत इस्लामी की अगर मैं कहूँ कि बेसिक लैंग्वेज क्या है, हमारा सिलेबस किस में है, हमारा मवाद किस में है, तो वो उर्दू ज़ुबान के अंदर ही आपको मिलेगा। तो ज़ुबान का बेहतर होना और अच्छे अंदाज पर गुफ्तगू करना, शाइस्ता बात करना, ये बड़ा लाजिम और ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, ऐसी गलतियाँ करते हैं कि माना बदल जाता है। बाज़ औक़ात बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि यार ये क्या बात कर दी। तो आइए आपको पहले हम एक जो है वो पैराग्राफ सुनाते हैं। आपने ये अंदाज़ा लगाना है, अच्छा नंबर स्क्रीन पर चला दीजिएगा। आपने हमें ये बताना है, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कि इस पैराग्राफ के अंदर आपने उर्दू की कौन सी गलती महसूस की। इंशाल्लाह आपके फीडबैक को हम शामिल भी करेंगे और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर आपने क्या बात जो है वो नोट करनी है। ठीक है, तो पहले आइए वो पैराग्राफ सुनते हैं। आपने नोट करना है कि इसके अंदर गलतियां हैं, कितनी हैं, कौन सी हैं, ये आपने पकड़नी है और आखिर में इंशाल्लाह हम इसका आपको अनाउंस भी करेंगे। जी सुनाइएगा ज़रा। मैं जैसे ही इज्तिमा में पहुंचा, मुबल्लग के इस्तकबाल के लिए लोग खड़े थे। मैंने तहरीर देखी जो कि मनोअन लिखी हुई थी। जनाब एक मरतबा फिर चला दें ताकि नाजरीन को सही तौर पे दोबारा सुनने का मौका है। आपने पकड़ना है इसमें क्या क्या गलती हैं। मैं जैसे ही इज्तिमा में पहुंचा, मुबल्लग के इस्तकबाल के लिए लोग खड़े थे। मैंने तहरीर देखी जो कि मनोअन लिखी हुई थी। ठीक है जनाब, आपने इसमें गलती पकड़नी है। अच्छा, जब तक आप इस पे गौर कर रहे होंगे, हमें मैसेजेस भेजेंगे, हम उर्दू मुहावरात का भी कुछ ना कुछ इसमें ज़िक्र करेंगे। अच्छा, नीयत ये भी है कि इन मुहावरों से हमें शायरी समझने में भी आसानी रहती है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किन किन उर्दू मुहावरात का अपने कलाम में इस्तेमाल फरमाया है, वो भी इंशाअल्लाह आपसे हम आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। आज का पहला मुहावरा है, दाल में कुछ काला है। क्या आपने सुना है? हो सकता है सुना हो। ये मुहावरा कैसे बना? असल में जिन दिनों ये मुहावरा तरतीब दिया गया या हमारे मुआशरे के अंदर आम हुआ, चंद दहाइयों पहले की बात है। उस ज़माने के अंदर जो लोग दाल ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे तो उनके पास ज़्यादा रकम नहीं हुआ करती थी। ये गरीब लोगों की, आज भी बोलते हैं कि दाल दलिए चल रहे हैं, कि दाल गुर्बत की अलामत करार दी जाती है। अच्छा, उस ज़माने में चूँकि गरीब लोग दाल पकाया करते थे तो उनके पास उसमें मज़ीद ऐड करने के लिए जो है वो गरम मसाला या जो ये काली मिर्च होती है, ये नहीं हुआ करती थी कि उसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ों का एडिशन करें कि उसका जायका मज़ीद बेहतर हो जाए। तो उसको धोकर वैसे ही पका लिया जाता था। अगर दाल के अंदर कोई काली चीज़ नज़र आती थी तो वो शक की अलामत समझी जाती थी कि हमने तो कुछ नहीं डाला, लेकिन ये दाल में काली काली चीज़ कहाँ से आ गई। तो वहीं से ये मुआशरे के अंदर ये मुहावरा आम हो गया कि यार दाल में कुछ काला है, यानी कि शक के मौके पर यह बात की जाती है। इसी से एक और दाल से वाबस्ता एक और जुमला है, मुहावरा है कि आपकी दाल नहीं गलेगी या उसकी दाल नहीं गलेगी। इसके बारे में बड़ी प्यारी एक दिलचस्प वजाहत की है कि उस ज़माने के अंदर चूँकि दाल जो है वो ज़ाहिर है कि लकड़ियों पर और ईंधन पर इस तरह से पकाई जाती थी और ईंधन की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। आज से 30-35 साल पहले भी देहातों के अंदर लोगों ने एक कल्चर हो सकता है देखा हो कि आग बाकायदा ली जाती थी, मांग कर लाते थे हमसाए से कि एक दो अंगारे मिल जाएं, उसको दहका कर जो है ना हम अपनी आग जला लें। तो आग कम है, ईंधन कम है, तो दाल के पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जिसके पास ईंधन कम होता था तो उसकी दाल नहीं गलती थी, यानी कि थोड़ी बहुत कच्ची ही रह जाती थी और वो उसी तरह से उसको खाया करते थे। यानी कि दाल का गलना काम का पूरा होना और दाल का न गलना काम का नामुकम्मल रह जाना,
اسی سے یہ محاورہ جو ہے وہ عام ہو گیا کہ بھائی آپ کی دال نہیں گلے گی، یعنی کہ آپ کا کام نہیں ہونے والا۔ تو یہ دو سچویشنز ہیں اور یہ دو جملے ہیں، دو محاورے ہیں جو ہماری اردو زبان کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ان کو موقع بموقع اگر یوز کرنا پڑے تو ان مواقع پر اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں، ایک ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آپ سے میں نے شیئر بھی نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے منصور بھائی نے بتایا ہو۔ ایک ایسے جملے کو ہم ڈسکس کریں گے، ایک تو ہے غلط ہونا کسی چیز کا، اور ایک ہے ایسے جملے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں کہ جو مہذب نہیں ہیں، نہیں بولنے چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدھ جملے کی طرف نشاندہی کریں تاکہ ہم اپنی لینگویج کے اندر سے اس کو مائنس کریں۔ ایک تو درست کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو ہم نے اپنی لینگویج میں سے، اپنی زبان میں سے کم بھی کرنا ہے۔ وہ جملہ ہے آج کا، ارے یار۔ عام طور پر لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یار یہ کام یوں ہو گیا ہے، ابے یار یہ کام یوں ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بڑا عجیب لگتا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، سنا ہے کبھی بات کرتے ہوئے؟ اچھا کوئی بھی مہذب آدمی جو ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ ابے یار بتاؤ کیسا تھا آج سحری کا آپ کا کھانا ہے؟ ابے یار میں تو آج جا رہا تھا، لیٹ ہو گیا نا۔ تو براہ کرم اس جملے کو اپنی زبان میں سے، اپنی گفتگو میں سے مائنس کر دیں، بڑا عام ہے۔ جی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اچھی لگتی نہیں ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، وہ جملے ادا کر رہے ہیں، لیکن جس کو ایک شخصیت سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مہذب آدمی ہے، اگر اس کے منہ سے وہ لفظ سن لے نا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ لفظ اچھا نہیں ہے، بولنا نہیں چاہیے، شخصیت گرا دیتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہو گیا نا کہ اگر کسی مہذب آدمی سے وہ بات اچھی نہیں لگ رہی، اس کا مطلب ہے وہ بات ہی اچھی نہیں ہے، جی جبھی تو بری لگ رہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر مجھے اس کے جیسا بننا ہے یا مجھے بھی مہذب انداز اختیار کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی چیز کو اختیار کرنا پڑے گا جو ہو۔ اچھا یہ بچوں کے اندر بھی یہ بڑا ہوتا ہے، اسکول کے اندر بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے ایک تو غور کریں، بڑے لوگ غور کریں، ہم غور کریں کہ یار کہیں ہماری زبان میں تو یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ اس کو عام الفاظ کے اندر ابے تبے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری زبان کے اندر ابے تبے نہیں ہونی چاہیے، آپ جناب ہونا چاہیے۔ مدنی انعام بھی ہے، اور دیکھیں امیر علیہ سنت نے اتنی پیاری توجہ دلائی ہے مدنی انعام کے اندر کہ آپ جناب سے بات کرتے ہیں یا تو تکار سے یا ابے تبے سے، تو ابے تبے تو تکار یہ مائنس کر کے آپ جناب سے بات جو ہے وہ مہذب کہلاتی ہے۔ تو بڑوں کو بھی غور کرنا ہے، اور یہ اصل عادت ہوتی ہے ہماری بچپن سے۔ اسکول کے اندر بچے، اچھا چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں بات کرتے ہوئے ابے یار ہیں، تو وہ ابھی سے لگے ہوئے ہیں، تو بڑے ہو کے بھی انہوں نے پھر یہی کرنا ہے۔ تو نوٹ کرنا ہے آج کے بعد کہ اگر ہمارے گھر میں یہ جملہ کوئی بچہ بھی ادا کرتا ہے تو اس کو آسان انداز پر سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ اچھا جملہ نہیں ہے، اس کے بجائے آپ اس طرح سے مخاطب کریں۔ اصل میں یہ مخاطب کرتے وقت جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ استعمال کیا جائے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ اور آپ کے بچوں کی ابھی سے اگر لینگویج اچھی ہوگی تو یہ بڑا میٹر کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ کی زبان دانی، آپ کی گفتگو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ تو زبان آسان ہونی چاہیے لیکن اچھی ہونی چاہیے۔ آسان اتنی ہونی چاہیے کہ ابھی چند ماہ پہلے مدنی چینل کی لفٹ خراب ہو گئی، تو اس کو ٹھیک کرنے والے آئے ہوئے تھے، اور بڑے اچھے پڑھے لکھے بڑی عمر کے سینئر لوگ تھے اور پروفیشنل تھے۔ دو آدمی تھے، تو آفس میں آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، تو جیسے وہ بیٹھے تو میں نے ایک کو کہا کہ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اچھا میں پوچھ کے جب دوسرے کی طرف بڑھا تو اس کا جواب نہیں ملا مجھے۔ اچھا مجھے احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ لفظ اس میں گرامی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے گرام بڑھ گئے۔ ہاں جو بھی ہو گیا۔ تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے کیا ہوشیاری کرنے کی ضرورت ہے اس میں گرامی، سیدھا سیدھا پوچھو بھائی آپ کا کیا نام ہے۔ تو اس سے یعنی کہ مزید احساس، ویسے تو امیر علیہ سنت نے بارہا ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ آسان الفاظ استعمال کیا کریں، آسان اردو کا جو ہے وہ ہمارے ہاں کلچر ہونا چاہیے، لیکن اتنی آسان کرنی پڑے گی کہ اس میں گرامی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو واقعی نہیں آتا۔ اچھا یہ میں کسی
جنگل کی، کسی دور دراز کی، دیہات کی یا دیہاتی کی بات نہیں کر رہا. کراچی، باب المدینہ انٹرنیشنل سٹی، اور اس میں بھی کسی جو ہے نا ویلڈر سے بات نہیں کر رہا تھا، یا کسی عام کارپینٹر سے یا مزدور جو اینٹیں اٹھانے کا کام کرتا ہے اس سے نہیں. ایک انجینئر لیول کا کہیں، ایک آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، پروفیشنل ہے، تو بہت کچھ اس نے پڑھا ہوگا، تو اس کو نہیں سمجھ میں آئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. اس سے اسم گرامی پوچھا نہیں ہوگا، اس سے نیم پوچھتے آئے ہوں گے. نیم پوچھتا یا نام پوچھتا تو جواب اس سے مل جاتا. دیگر لوگوں نے آپ سے پہلے نیم ہی پوچھا ہاں، ہوگا، اس سے اسم نیم گرامی پوچھا ہوگا، ورڈ یور نیم کہا ہوگا. تو بہرحال آسان بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن آسانی کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو میں جو غلط جملے ہیں یا غیر مہذب جملے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اب بڑھتے ہیں. اگر کسی نے جواب دیا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی آپ کے ساتھ کچھ آئیں جوابات. چلے جی سنائیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی عرض کریں گے. جی، سسٹم جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا. غلط لفظ نے جو ہے وہ سسٹم کو بھی جو ہے وہ ہینگ کر دیا ہے. دیکھیں غلط لفظ بولنا کیسا ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ انشاءاللہ پھر ہم پلے کریں گے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو لفظ استعمال کیا گیا مبلغ، ٹھیک ہے نا. تو مبلغ نہیں ہوتا بلکہ مبلغ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبلغ، ٹھیک ہے نا. اس میں غلطی کس جگہ پر ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. لام پر زبر نہیں بلکہ لام کے نیچے زیر ہے. زبر ہوگا تو مبلغ ہو جائے گا اور زیر ہوگا تو مبلغ ہو جائے گا. تو لفظ ہے مبلغ، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا استقبال، اس کے استقبال کے لیے. تو یہ استقبال نہیں ہوتا. ابھی ماہ رمضان کی آمد تھی تو کئی کالز، کل بھی ہمارا اتوار کو سلسلہ تھا، تو استقبال رمضان میں استقبال رمضان 2-3 کالرز نے بھی اس کو یوز کیا. تو اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ ماہ رمضان کا استقبال ہو یا کسی کا استقبال ہو تو یہ تا کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. تو استقبال پڑھنا یہ غلط ہے، درست ہے استقبال، ٹھیک ہے. اور تیسرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ منوعن جو ہے وہ میں منوعن تحریر یا جو بھی تھا اس کے اندر، تو لفظ ہے منوعن. من نہیں بلکہ یہاں پر من ہے میم کے زیر کے ساتھ. تو یہ بھی بکثرت یوز کیا جاتا ہے. منوعن جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگرچہ اس کو ہم ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہے، لیکن بہرحال یہ ایک غلطی ہے. اور اگر واقعی آپ اپنی گفتگو کو اور اپنی اردو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. تو مبلغ نہیں مبلغ ہے، استقبال نہیں بلکہ استقبال ہے، اور منوعن نہیں بلکہ منوعن ہے. اور ایک اور تھا مبلغ کے ساتھ اجتماع کا لفظ استعمال کیا گیا، اجتماع کہا گیا. اچھا یہ بھی بکثرت غلط بولا جاتا. آج کے اجتماع میں بڑا مزہ آیا ہے، وہ اجتماع میں آئے. اچھا بعض تو اجتماع بول رہے ہوتے، وہ 2 غلطیاں کر رہے ہوتے، لیکن بعض اجتماع کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تا کے نیچے زیر کے ساتھ ہے. سنتوں بھرا اجتماع، میں اجتماع میں شامل ہوا، فلاں جگہ پر بہت زبردست اجتماع تھا. تو تا کے نیچے ہم نے زیر پڑھنی ہے. تو یہ 3-4 غلطی. اور کوئی اگر آپ کی توجہ تھی تو یہی تھی. یہی ہے. تحریر پہ کچھ تھا. ہاں جی. تحریر جی تاکہ زبر کے ساتھ یہ بھی، جیسے پہلے جو استقبال اور اجتماع کی جو غلطی درست کروائی گئی اس میں تو تا کے نیچے زیر پڑھنا ہے، لیکن تحریر میں تحریر نہیں پڑھنا، تحریر پڑھنی ہے، تا پر زبر کے ساتھ ہے. تو یہ ایک چوتھی غلطی تھی اس کے اندر. تو اس کو بھی جو ہے وہ درست کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس میں اگر آپ مدنی انعام پر عمل کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید مفید ہوگا. امیر علیہ سنت بھی ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں. بہت سالوں پہلے مدنی چینل کا غالباً پہلا یا دوسرا سال تھا، تو فجر کے بعد جو 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کی ہوتی ہیں تو وہ مجھے سعادت ملی تھی، محراب میں ہی میں نے پڑھا. تو جیسی پڑھ کے میں پیچھے گیا تو امیر سنت کی پرچی تشریف لائی ہوئی تھی، تو اس میں لفظ استعمال ہوا تھا کھجور. تو ترجمے میں تھا یا تفسیر میں تھا، تو میں نے پڑھا تھا کہ کھجور کا درخت. تو امیر سنت نے فرمایا کہ یہ کھجور نہیں ہوتا بلکہ کھجور ہوتا ہے.
تو کئی سال گزر گئے ہیں. بہت مرتبہ جب بھی لفظ کھجور آتا ہے تو مجھے امیر سنت کی یاد بھی آ جاتی ہے. تو اب دیکھیں کتنی معمول ہے. یہ بھی بڑا عام ہے جیسے آج کل کھجوریں کھائیں گے, کھجور اچھی ہے, کھجور اچھی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن لفظ جو ہے وہ کھجور نہیں بلکہ کھجور ہے. تو بہرحال سیکھتے سکھاتے رہیں گے. اچھا, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. ہم بھی غلطی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اردو اسکول میں پڑھی تو ہے, لیکن اسکول میں پڑھنا کس نیت سے ہوتا ہے یہ ہر اسکول میں پڑھنے والا جانتا ہے. اور بہت ساری چیزیں نہیں بھی پڑھی ہوتی, توجہ بھی نہیں ہوتی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بولنے کے دیکھیں آپ نے بھی تو فلاں دن یہ بولا تھا. تو ہم بھی سیکھ رہے ہیں, آپ بھی سیکھیں, مل جل کر انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک پیغام دینا ہے. ریڈی ہے منصور بھائی؟ تو ذرا بتائیے. مدنی منوں کے حوالے سے جو گھر کے اندر, ٹھیک ہے نا, ٹائم بھی کم ہے, اس کو ذرا ریڈی کر دیں. آج تھوڑا پہلا دن تھا تو کچھ سیگمنٹس کے وقت آگے پیچھے ہو گئے, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر کر سکیں گے. تو اوکے ہے سسٹم؟ اچھا, تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی غلطی جو کہ بچے عموماً گھر میں کرتے ہیں اور وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے, اس کو بھی شامل کریں. اور ماں باپ کو ہم عرض کریں کہ آپ اس معاملے پر اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں. آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ دن ہے اور دنیا بھر میں عاشقان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو والدہ نے جب آپ علم کے لیے روانہ ہوئے تو ایک بات جو سمجھائی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. پھر وہ واقعہ ہوا کہ آپ کے پاس 40 دینار تھے اور ڈاکو آئے, انہوں نے لوٹا, انہوں نے سوال کیا, آپ نے بتا دیا کہاں چھپائے ہیں. پھر ڈاکو نے حیرت کا اظہار کیا. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میری والدہ نے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو میں نے اسی لیے سچ سچ آپ کو بتا دیا. تو ماں باپ کی تربیت کا اثر بچوں پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے, اور جو ہم بولیں گے, جو ہم کریں گے, وہی بچے کریں گے اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ چلیں گے. تو آج کا پیغام بھی اس کو سمجھ لیجئے, ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو جھوٹ پر مشتمل ہو. ویڈیو ریڈی ہو گئی ہے, تو دکھائیے ذرا اس کے پیچھے کیا پیغام ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں. یہ دیکھیے ایک ویڈیو. جی, تو یہ آپ نے 2 مرتبہ یہ دیکھیں. اچھا, بیسیکلی کیا تھا, یہ میں دونوں چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک الماری ٹائپ ہے اور اس کے اوپر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ بچے کے چڑھنے کی جگہ ہے. اچھا, بچہ ہے, اس کو سیڑھی نما کوئی بھی چیز نظر آئے گی تو وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا. اب وہ اس کے اوپر چڑھا اور وہ گری اور اس کے نیچے وہ دب گیا. ایک اور بھی ویڈیو تھی, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی کہ وہ بیچارہ مکمل ہی اس کے نیچے دب گیا, اور اس سے دیکھنے کے بعد ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید بیچارے کا یا تو انتقال ہو گیا ہوگا یا شدید زخمی تو ضرور ہوا ہوگا. اب معمولی سی چیز ہے, ہمارے گھروں میں بھی ہوگی, ٹی وی رکھا ہوا ہوتا ہے اور نیچے ایک ٹیبل ہوتا ہے اور اونچا ٹیبل ہوتا ہے. اب اس کے اوپر بچہ چڑھتا ہے اور وہ گر جاتی ہے چیز. اس کا حل بھی, ذرا ویڈیو دوبارہ دکھائیں, آخری جو کلپ تھا. اس طرح کی چیزیں کہ جن کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس کلپ کے آخر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے ایک کلپ لگ جاتا ہے, ایک ہک لگ جاتا ہے, باقاعدہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے, اور 50-100 روپے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہوتی, اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لگایا جا سکتا ہے اسکرو کے ساتھ اور کیبل کے ساتھ. تو ایسی چیزوں کے پیچھے آپ یہ کیبل لگا لیں, اسکرو لگا لیں, ہک لگا لیں, تاکہ اس چیز کو یہ روکنے میں کامیاب ہو سکے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کے حادثات سے ہم محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا, بظاہر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, لیکن جس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ پھر زندگی بھر کے لیے افسوس ہی کرتا رہتا ہے. اس حوالے سے کچھ مدنی دیکھا جاتا ہے اسد بھائی کہ بندہ اگر خود کیرنگ ہو نا
تو اس کے بچے بھی کیئرنگ ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی، خیال رکھ رہے ہوں گے دوسرے کا. جب آپ اس قدر خیال رکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی اس طرح کی شرارتیں نہیں کرے گا جو اس قدر تکلیف پہنچا دیں اسے. آپ نے پہلے ہی ایک اہتمام کر کے رکھا ہے کہ وہ ریک گرے گا نہیں، اس کو پہلے ہی صحیح طرح سے لگایا ہے. لیکن پہلے ہی ریک اگر 2 ہکس کے ساتھ لگنا تھا، آپ نے ایک پر ٹانگا ہوا ہے، ایک سے باندھا ہوا ہے، تو پھر وہ الارمنگ ہے، وہ کبھی بھی گر سکتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ بڑے یوں ہی چلا رہے ہیں، جب تک گاڑی چل رہی ہے. تو بچے کی بھی اپنی سمجھ میں یا اس کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہو پاتی کہ چیزوں کو رکھنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، یا باقاعدہ ان کی بھی کوئی احتیاطیں ہوتی ہیں. پھر اس کا وہی مزاج بنتا ہے کہ جو چیز جہاں پڑی ہے اس کو وہاں رہنے دو، جیسی اٹکی ہے اٹکی رہنے دو، جب بالکل سر پڑ آ جائے گی تب درست کر لیا جائے گا. تو بسا اوقات اس وقت تک درست کرنے کی نوبت نہیں آتی، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. صحیح. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کے قریب ہے، تو اس سیگمنٹ میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی تمام چیزوں پر نظر دوڑا لیں کہ کون کون سی ایسی چیز ہے جو کہ گر سکتی ہے، اور اس کا جو بھی سیکیورٹی کا اہتمام ہو وہ اس کو اختیار کر لیا جائے تاکہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل کل بھی صبح 7 بجے سے 9 بجے تک کا یہ سلسلہ ہوگا. کل کے موضوعات، کل کے سیگمنٹس انشاءاللہ مختلف ہوں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جاتے جاتے مدنی مذاکرے کی دعوت ضرور پیش کروں گا. مغرب سے پہلے بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یعنی کہ نماز عصر فیضان مدینہ میں ادا کرنے کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے روزانہ، اور وہی پھر دعائے افطار بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتی ہے. افطار کے مناظر بھی آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. اور پھر مغرب کے بعد دیگر سلسلے ہوتے ہیں. تراویح کے بعد دوبارہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. ہزارہ عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں، اور وہ مدنی مذاکرہ رات گئے تک 1 سے 2 بجے کے درمیان تک جاری رہتا ہے، اور پھر صبح 2 بجے سے ہماری صبح کی نشریات کا آغاز ہو جاتا ہے. تو مدنی مذاکروں کو بالخصوص جو ہے وہ دیکھنا نہ بھولیے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر صرف مدنی چینل دیکھیں گے تو آگے پیچھے جانے اور گناہوں بھرے چینل اور گناہوں بھرے پروگرامز دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کو مہکاتی خوشبوئے رمضان، دل کو مہکاتی خوشبوئے رمضان.